تمہیں کہتا ہے مردہ کون، تم زندوں کے زندہ ہو، تمہاری خوبیاں زندہ، تمہاری نیکیاں باقی۔ 10 ستمبر 1857 کی شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا تو سلطنت مغلیہ کا آفتاب بھی اس کے ہمرکاب تھا۔ کئی صدیوں تک شوکت و ستوت اور جاہ و حشم کی فضاؤں میں سانس لینے والی قوم ایک صدی کی ذلت، تحقیر اور خجالت کے بعد عظمت رفتہ کی بازیافت کی جنگ ہار چکی تھی۔ اس خون آشام دور کے سفاک ہاتھوں نے مسلمانوں کو تباہی و بربادی کے سوا اگر کچھ دیا تھا تو وہ درد تھا جو سید احمد خاں کے سینے میں خدائے ذوالجلال نے قوم کے لیے اتارا تھا۔ پلاسی اور سری رنگا پٹنم میں جو تلوار ٹوٹ گئی تھی، اس کی کرچیوں کو اس مرد درویش نے اپنی پلکوں سے چن کر ایک ایسے قلم کی شکل دی جس نے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی روشن داستان رقم کی۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہونے والے سید احمد نے بچپن سے ہی مغلیہ دربار دیکھا تھا، مگر انہوں نے ملازمت کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ترجیح دی۔ اس دوران تصنیف و تالیف اور دیگر رفاہی کام بھی ان کی مصروفیت کا حصہ بنے رہے۔ آثار الصنادید اسی دور کی یادگار ہے۔ جب وہ بجنور میں صدر امین تھے، اس وقت 1857 کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ خود ان کا گھر بھی لٹ گیا، لیکن انگریزوں کے خلاف ہونے والی اس کوشش کی ناکامی نے سر سید کی زندگی کے دھارے کا رخ موڑ دیا۔ ایک طرف تو انہوں نے اس معتوب قوم کے دفاع میں اسباب بغاوت ہند لکھ کر اپنی بے مثال جرأت اور حقیقت پسندی کی مثال قائم کی، تو دوسری طرف اپنی شکست خوردہ مزمحل قوم میں، جس کا حوصلہ و ہمت بھی جاں کنی میں مبتلا تھے، وہ نئی روح پھونکنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ صرف جدید تعلیم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو مردہ قوم میں لہو رواں کر سکتی ہے۔ ان کا تعلیم کا تصور آفاقی تھا، ایک ہاتھ میں فلسفہ و ادب، دوسرے میں سائنس و ٹیکنالوجی، اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج۔ 1857 کے بعد سید احمد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کوشش سے عبارت تھا۔ 1859 میں مراد آباد اور 1864 میں غازی پور میں اسکول قائم کیے۔ 1869-70 میں انگلینڈ کا سفر کیا اور آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کا دورہ کر کے مستقبل کے ایک عظیم تعلیمی ادارے کا خاکہ تیار کیا۔ وہاں انہوں نے ولیم میور کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی گستاخانہ تحریر کا جواب بھی لکھا۔ لندن سے واپسی پر 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو سماجی، معاشرتی اور ذہنی انحطاط سے باہر نکال کر جدید تعلیم کے راستے پر گامزن کرنا تھا۔ اسی مقصد کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی قائم کی۔ اپنے خوابوں کی اس تاج محل کی تعمیر میں سر سید کا عزم و حوصلہ ہی نہیں، ان کا ظرف بھی قابل دید ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں سے ہاتھ ملانا بھی حرام تصور کیا جاتا تھا۔ نتیجتاً ان پر کفر کے فتووں کی بارش سی ہو گئی۔ دشنام و بہتان کا سیلاب جس قدر بڑھتا گیا، اپنے مقصد کی زمین پر ان کے پاؤں مضبوط ہوتے چلے گئے۔ روپے کی فراہمی کے لیے انہوں نے ہر ممکن طریقہ اپنایا، چندہ لیا، لاٹری ڈالی، کتابوں کی دکان لگائی، علی گڑھ کی نمائش میں ڈرامہ اسٹیج کیا، چوراہے پر گھنگرو باندھ کر رقص کیا، لوگوں کے سامنے اتنا ہاتھ پھیلایا کہ صورت ہی سوالی ہو گئی۔ لیکن روئے زمین نے ایسا گداگر کہاں دیکھا جس نے ساری پریشانیاں خود اوڑھ لیں، لیکن آنے والی نسلوں کو علم کی خلط فاخرہ بخش دی۔ یہ مجدہ مبارک 24 مئی 1875 کے حصے میں آیا، جس دن علی گڑھ کی سرزمین پر مدرسۃ العلوم قائم ہوا۔ 1877 سے یہ پودا محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی شکل میں پنپنے لگا۔ دھیرے دھیرے سر سید کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا چلا گیا اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا، اور آج 21ویں صدی میں ایک تناور درخت کی شکل میں بے شمار رہروان راہ علم کو گھنی اور فرحت بخش چھاؤں مہیا کر رہا ہے۔ نہ ذات دیکھتا ہے، نہ برادری، نہ مذہب اور نہ علاقہ، چونکہ سید احمد ہندو اور مسلمانوں کو مثل اپنی دو آنکھوں کے سمجھتے تھے۔ 27 مارچ 1898 کو سید احمد کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ کلو من علیہ فان، لیکن یہ کہانی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کائنات میں زندگی کی لہر باقی ہے، بلکہ وقت کے ساتھ زیادہ تابناک اور حیات بخش ہوتی جائے گی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو علی گڑھ آ کر آسمان منزل کی شوکت، اسٹیچی ہال کی عظمت، باب ساخ کی رفت، وکٹوریہ گیٹ کا شکوہ اور جامع مسجد کا تقدس دیکھے۔ یہ عمارتیں صرف اینٹ، چونے اور پتھر کی بنی ہوئی نہیں ہیں، ان میں سید احمد کا وہ دل دھڑکتا ہے جس میں مسلمانوں کی تباہی کا احساس، ان کی ترقی کی کوشش، بربادی کے مہیب غار سے نکلنے کی دعا اور شب و روز کی انتھک محنت شامل ہے۔ اے میرے معبود، اس کی آن بان میں ہمیشہ اضافہ کرنا اور سید والا گھور کو وہ اجر عطا کرنا جس کا تو نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ مشعل مینا سے روشن تیرا مے خانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔